السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل جنابت یا عام غسل کے اندر بھی وضو کے بعد بالوں کی جڑوں کا خلال کرنا، یعنی کہ انگلیاں پھیرنا بالوں میں تاکہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 لپ پانی ڈالتے، پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے، یعنی کہ کوئی بھی بال خشک نہ رہنے دیتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث حضرت ام سلمہ سے بھی کہ ایسی عورت ہوں کہ کسی کے سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھولوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالو، پھر اپنے پر پانی بہا لو تاکہ تم پاک ہو جاؤ گی۔ اب غسل جنابت ہو تو اس سے یہ پتہ لگا کہ چوٹی جو باندھی ہوئی ہیں، بال باندھے ہوئے ہیں، تو ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر لپ ڈالنے کے بعد اپنے بالوں کی چٹیاں نچوڑ ڈالو، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی اس میں ہے وہ نکل جائے۔ ظاہری بات ہے عورتوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے بالوں کو کھولنا، پھر بالوں کو جوڑنا، سکنے میں ٹائم لگنا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں اس حدیث میں علی رضی اللہ عنہ کے بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بال برابر جائے جنابت چھوڑ دی اور اسے نہ دھویا تو اسے جہنم میں اس طرح کی سزا دی جائے گی۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اس لیے اپنا سر منڈا لیا، میں نے اس لیے اپنا سر منڈا لیا۔ یہ جملہ حضرت علی نے 3 بار دہرایا، ٹھیک ہے۔ احمد اور دارمی میں اپنا سر منڈانے کا تذکرہ ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سنن دارمی کیا ہے، اپنے سر سے دشمنی کی ہے، یہ الفاظ بھی اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث حضرت عائشہ سے ہے کہ جب غسل جنابت کرنا چاہتا تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور سر کے دائیں حصے سے غسل کی ابتدا، اب اس سے پتہ لگا رائٹ سائڈ سے ابتدا کرنی ہے، پھر بائیں حصے کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے، یعنی کہ خلال کرتے، انگلیاں پھیرتے تاکہ پانی جو ہے وہ جڑوں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس اگلی حدیث میں ہے کہ غسل جنابت کے بارے میں فتویٰ دیا کہ سبحان رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مرد کو اپنے بال پوری طرح کھولنے چاہیے، کیونکہ مرد بھی تھوڑے سے لمبے بال رکھتے تھے، ٹھیک ہے، زلفیں ہوتی تھی شولڈر سے اوپر، اور وہ انہیں اچھی طرح دھوئے حتیٰ کہ وہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ لیکن عورت کے لیے بالوں کو کھولنا لازمی نہیں ہے، اسے صرف اپنی دونوں ہاتھوں سے 3 لپ پانی ڈالنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اب غسل حیض ہوگا نا فیمیلز کا تو وہ ہیئرز کو اوپن کریں گی، غسل جنابت ہے تو عورتوں کے لیے اوپن کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ مرد کے لیے بال اگر لمبے ہیں اس کے تھوڑے سے بھی تو اس کو اوپن کر کے بالوں کے اندر خلال کرنا ہے۔ عورتیں بھی اسی طرح کریں گی کہ بالوں کے اندر انگلیاں پھیریں گی، پانی کو جڑوں تک لگائیں گی، اور اگر انہوں نے چھوٹی سی پیچھے چٹکیاں کی ہوئی ہے، بال باندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے اندر بھی پانی ڈالے گی اور اس کو اچھی طرح نچوڑ لے گی اگر وہ اس کو نہیں کھولنا چاہتی تو، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں کہ پھر جہاں ناپسندیدہ چیز لگی ہوتی اسے دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے دھوتے، یعنی کہ ناپسندیدہ چیز کو بائیں ہاتھ سے کھرچنا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ جسم پہ لگی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں کہ پھر دائیں سے پانی ڈالتے اور بائیں سے اپنی شرمگاہ دھوتے، جب اس سے فارغ ہوتے تو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھوں کو دھوتے، تو اس سے یہ پتہ لگا کہ بائیں ہاتھ کو اور دائیں ہاتھ کو دونوں کو بعد میں دھونا چاہیے شرمگاہ سے دھونے کے بعد۔ اس سے اگلی حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ رانوں پر جو کچھ ہوتا اسے دھوتے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں ہے کہ اسے دھو کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، ہاتھوں کو دھو کر، ٹھیک ہے۔ موطا امام مالک یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں حضرت عمر سے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی ڈالے پھر اپنے دائیں ہاتھ برتن میں ڈال کر اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالے اور بایاں شرمگاہ پر ہو اس سے اس کی آلودگی دھوئے حتیٰ کہ اس سے بالکل صاف کر دے، پھر اگر چاہے تو اپنا بایاں ہاتھ مٹی پر ملے، پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اسے اچھی طرح صاف کرے، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئے۔ اب اس سے یہ پتہ لگا کہ شرمگاہ کو آپ نے رگڑ کر اچھے طریقے سے بائیں ہاتھ سے دھونا ہے، ٹھیک ہے، دایاں ہاتھ نہیں لگانا، بائیں ہاتھ سے دھونا ہے، اور بعد میں پھر مٹی یا ایسی چیز صابن یا جو بھی چیزیں آپ یوز کرتے ہیں اس سے آپ نے دونوں ہاتھوں کو دوبارہ 3 دفعہ دھو لینا ہے، صاف کر لینا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔